بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 23 مئی سوموار کا دن، سال 2022، نیا ہفتہ، نئی صبح، خوبصورت مارننگ، گڈ مارننگ، صبح خیر، اور سب کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے فریش ہوں گے، تازہ دم ہوں گے، چھٹی گزارنے کے بعد توانائی محسوس کر رہے ہوں گے اپنے جسم میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی، تاریخ ہندوستان میں ڈسکشن کے لحاظ سے روشنی ڈالتے ڈالتے ہم پہنچے ہوئے ہیں آج کل پچھلی 1-2 قسطوں سے سینٹرل ہندوستان کو چھوڑ کر دکنی ہندوستان کے حالات کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یعنی دکن کا جو علاقہ تھا، بندیاچل پہاڑ کے جنوب کی طرف سمندر کے کنارے گھرا ہوا، 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا علاقہ، میں نے آپ کو لکیر کر دکھایا تھا، جسے دکنی ہندوستان کہتے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اس کو آپ کو ہم پہلے یہ جان چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ 13ویں صدی کے آخر میں علاء الدین خلجی نے طاقتور اور مضبوط حملہ کیا تھا سب سے پہلے۔ 1294 کی بات ہے، یعنی 13ویں صدی کے آخر میں 1294 میں، اور اس نے دیوگری پہ حملہ کیا۔ خاص طور پر جلال الدین خلجی نے مہاراشٹر کے علاقے دیوگری، 1294 یہ سال تھا، اور مہاراشٹر کا مین علاقہ دکنی ہندوستان کا، اور اس کی جو تھی راجدھانی یعنی کیپٹل سٹی، وہ تھی دیوگری۔ یہ یہاں تک پہنچا تھا، اور بہت سارے ہندوؤں کو تگنی کا ناچ نچا کے ان کو مجبور کیا کہ ڈھیر سارا ساز و سامان، ہیرے جواہرات اور موتی لے کر واپس دلی آیا۔ اور جب یہ علاء الدین خلجی صاحب جو تھے، میں یہاں لکھ دوں ان کا نام، علاء الدین خلجی صاحب، جب یہ خود بادشاہ بن گئے، دلی سرکار کے تخت پر بیٹھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بہت مضبوط گھوڑا، سپہ سالار جرنیل جس کا نام تھا ملک کافور، تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، ملک کافور، اس کے ذریعے اس نے دکنی ہندوستان کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور 1312 میں، یعنی 14ویں صدی کے اوائل میں، شروع میں، 1312 میں، اس سن میں ملک کافور نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھرپور حملہ کیا اور تمام ہندو راجاؤں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اور اب کی بار ملک کافور جو تھا، یہ راس کماری کے پاس رامیشور کے مندر تک پہنچا۔ راس کماری علاقہ تھا جو کہ دکنی ہندوستان میں بہت آگے جا کے ہے، راس کماری، اور اس کی کیپٹل سٹی تھا، راجدھانی تھی رامیشور کا مندر، رامیشور کا مندر۔ یہاں تک یہ پہنچا یہ صاحب۔ اس نے کافی رستے میں جو بھی آیا، جس نے بھی مزاحمت کی، اس کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ اسے آسانی سے فتح ملی، ایسا بھی نہیں ہے۔ رستے میں بہت سارے ہندو راجاؤں نے مزاحمت بھی کی، ہندو راجا لڑے بھی، ان کی فوج نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش بھی کی، مگر ملک کافور کا ستارہ میرے خیال سے ان دنوں پورے عروج پر تھا۔ جتنے ہندو راجاؤں نے مزاحمت کی کوشش کی، ایک ایک کر کے یا تو وہ قتل ہوئے، یا پھر انہوں نے اس کی ملک کافور کی قدم بوسی کو ہی اپنی آخری خواہش اور مجبوری سمجھا، اور اپنی جان بخشی کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مندروں کو بچانے کے لیے ڈھیر سارا مال اسباب اسے دیتے گئے ملک کافور کو، اور یہ اونٹوں کے اوپر لوڈ کروا کر سونا چاندی ہیرے جواہرات دکنی ہندوستان سے
दिल्ली सरकार को शिफ्ट करता रहा मलक काफूर, और वहां बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। उस वक्त दिल्ली सरकार पे तख्त के दिल्ली के तख्त पर बादशाह था हिंदुस्तान का अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। खिलजियों के दौर में, गौरियों के दौर में बहुत सारे यके बाद दीगरे पै दर पै बेशुमार हमले हुए दक्कनी हिंदुस्तान पर, और हर मर्तबा मकामी लोगों को हजीमत का सामना करना पड़ा। या तो वो पूरी तरह तैयार नहीं थी, या फिर उनकी फौज इतनी मजबूत नहीं थी, उनका दिफा इतना मजबूत नहीं था मकामी राजाओं का, हिंदुओं का, कि वो अपना दिफा कर सकते, इनको रोक सकते। इनके रास्ते की दीवार जो भी बनने की कोशिश की, जिसने भी नाकाम हुआ बुरी तरह से और अपना सर कटवा लिया, या फिर इनको अपना अन्नदाता तस्लीम कर लिया। दो ही सूरतें थी। फिर इन्होंने रास्ते में आने वाले सारे मंदिरों को मिसमार किया, गिराते गए, मूर्तियां तोड़ते गए। मंदिरों में पड़ी हुई मूर्तियां या तो तोड़ दी या फिर उठा के बाहर फेंक दी। ये उन इलाके जिनको फतह करते उनके साथ यही सलूक किया करते। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, खास बात यह है कि बिलाल खानदान के जो राजा थे, वो कई सदियों से दक्कन के एक खास इलाके के बादशाह थे, हाकम थे, राजा थे। उनके दौर में एक मंदिर जो था उसकी तामीर शुरू हुई बिलाल राजाओं के दौर में, और ये कहा जाता है कि ये मंदिर जो था ये 90 साल से, ओवर 90 ईयर्स, ये मंदिर जो था ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, जेरे तामीर था। और ये मंदिर वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया था रकबे, ज़ेबाइश और खूबसूरती के लिहाज से, एतबार से, कि पूरे हिंदुस्तान में इसका कोई सानी ना बनता अगर ये मुकम्मल होता। लेकिन ये मुसलमानों की वहाँ आमद थी, खिलजियों की और गौरियों की, कि इन्होंने उस मंदिर की तामीर को रुकवा दिया, इसलिए कि बिलाल खानदान के जो राजा थे, जो बादशाह थे, सारे के सारे मगलूब हुए, या तो कत्ल हो गए या फिर कैदी हो गए, और जो बच गए उन्होंने इन दिल्ली सरकार की बादशाहत को तस्लीम कर लिया। और ये जो मंदिर है बिलाल राजाओं का, मज़ेदारी की बात ये बताऊं कि आज भी नामुकम्मल है। उन बाद में भी हिंदुओं ने फिर इसे मुकम्मल नहीं किया, उसको एक यादगार बना लिया। कब? किसकी? खिलजी के, मलक काफूर और गौरियों के हमलों की, यानी 14वीं सदी में जो वाक़यात हुए उनकी याद ताज़ा करने के लिए ये मंदिर आज भी इनकम्प्लीट वहीं पे खड़ा हुआ है, जनूबी हिंदुस्तान में, दक्कनी हिंदुस्तान में। और लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आते हैं, और उनका देखकर हिंदुओं का भी लहू गरमाते होंगे, उनके भी जोशो जज्बात उभरते होंगे कि क्यों इन्होंने मंदिर की, उनको जाहिर है उनको दुख तो होता होगा, वजह कोई भी हो, उन्होंने उस मंदिर की तामीर को दोबारा पाया, तकमील तक नहीं पहुंचाया। ये वहीं का वहीं आधा बना हुआ मंदिर ही खड़ा है। इसके अलावा पता है होता क्या था? मैं आपको बताता हूँ। होता ये था कि इसमें सिर्फ अफगान पठान नहीं थे फौजियों में, तुर्कस्तानी भी थे, तुर्कस्तान के रहने वाले, मंगोल भी थे, या जिन्हें मुगल कह लें वो भी थे। इसके अलावा जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहाँ से बहुत सारे लोग इनकी गौरियों की और खिलजी खानदान की फौज में शामिल होते गए। क्यों? इसलिए कि लूट मार के मौके मिलते हैं, सामान बहुत कीमती हथे चढ़ता है, और मलक काफूर को फौज बनाने के लिए इतनी जहमत और इतनी तगोदाव, इतनी कोशिश नहीं करना पड़ी उसे। बहुत सारे लोग घर बैठे मिल गए। जो भी बंदा आता वो अपने साथ एक ब्रिगेड लेकर आता। मसलन किसी ने अगर 50 या 60-70 बंदे अगर ट्रेन कर लिए हैं लड़ाई के लिए, जंग के लिए,
تو وہ ان کا امیر بن جاتا، ان کا سپہ سالار، ان کا جرنیل بن کے آ جاتا اور اس فوج کو جوائن کر لیتا۔ پھر ہوتا کیا کہ جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے نا، یہ ملک کافور صاحب علاء الدین خلجی کے دور میں 14ویں صدی میں، 14ویں صدی کے آغاز میں، تو وہاں پر اپنے ہی کسی جرنیل کو، کسی امیر کو اس علاقے میں چھوڑ کر آتا تاکہ یہاں سے کوئی بغاوت کے لیے سر نہ اٹھائے، ہندو راجہ دوبارہ اپنی خود مختاری کا اعلان نہ کر دیں۔ اور دوسری اس کی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ سالانہ اخراج وصول کرے، ٹیکس وصول کر کے ان ہندو راجاؤں سے دلی سرکار کو جا کے پہنچائے۔ یہ اس کی ہر امیر کی، ہر سفیر کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اور دکنی ہندوستان میں یہی کچھ ہوا کہ جہاں جہاں جو جو علاقہ انہوں نے فتح کیا، افغانوں نے وہاں پہ اپنے امراء، اپنے سفیر چھوڑ کر آئے، اور وہ باقاعدگی سے ایک تو حالات سے باخبر رکھتے اپنے کیپٹل سٹی یعنی دلی کو، اور دوسری ان کی ڈیوٹی ٹیکس کی وصولی سے لے کر ٹیکس جمع کروانے تک، حکومتی خزانے میں جمع کروانے تک، یہ ان کی ڈیوٹی امراء کی ہوا کرتی تھی۔ جن کو بھی یہ وہاں پہ سفیر چھوڑ کر آتا ملک کافور صاحب، وہ وصول کروایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے کئی صدیاں گزریں، پھر ایک دن وہ بھی آیا جب دلی سرکار اپنے مفتوح علاقوں کو، ان اپنے ہی فتح کیے ہوئے علاقوں کی بغاوت کو کچلنے کے قابل نہ رہے، مفلوج ہو گئے، خود مفلوج ہو گئی دلی سرکار۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلی قسطوں میں بتائی ہے، کب، کیوں اور کیسے مفلوج ہوئے۔ اپنی زبوں حالی، اور خاص طور پر جو آخری دفعہ تیمور لنگ نے تباہی پھیری ہے، اس کا تو پھر شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ 5-6 مہینے یہاں پہ رہا ہے، اور دلی میں کیا پورے پنجاب میں جہاں جہاں اسے کوئی مال، کوئی مندر، کوئی گھر، کوئی باہر کوئی انسان نظر آیا، وہ کاٹتا چلا گیا، کیما کر دیا اس نے لوگوں کا، جانوروں کا، گھروں کو آگ لگا دی، اور مال اسباب لوٹ کر، کہتے ہیں 6 دن دلی میں اپنے فوجیوں کے ساتھ گھومتا رہا تیمور لنگ۔ اور جب دلی کے حالات یہ ہو گئے تو پھر لا محالہ وہی ہونا تھا جو ہوا کرتا ہے اس طرح کے کاموں میں، کیا کہ دکنی ہندوستان کے راجاؤں نے پھر سے سر اٹھایا اور اپنی خود مختاری کا، آزادی کا اعلان کر دیا۔ وہ پھر سے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی جاگیروں میں، اپنی اپنی ریاستوں میں بادشاہ اور راجہ بن کر حکومت کرنے لگ گئے۔ پھر سے دکنی ہندوستان میں 2 4 6 نہیں، درجنوں ریاستیں وقوع پذیر ہوئیں، عمل میں آئیں، اور جو وہاں پہ سفیر بیٹھے ہوئے تھے ان کو مار کر بھگا دیا، اس لیے کہ ان کی تحفظ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی پشت پناہی کرنے والا اب کوئی نہیں بچا، دلی تو اجڑ چکی، برباد ہو چکی، اور جو اس کی رہی سہی کسر تھی وہ تیمور لنگ نے پوری کر دی اور اسے کھنڈر بنا دیا دلی کو۔ تو کیسے آخر کیسے ان کے مفتوح علاقے جو تھے افغانوں کے، وہ کیسے مفتوح رہتے، جو فتح کیے ہوئے علاقے تھے؟ لا محالہ پھر ان کے پاس گولڈن چانس تھا، سنہری موقع تھا کہ انہوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری کو بحال کیا نئے سرے سے، اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنا تو ویسے پہلے ہی بڑا مشکل تھا۔ تقریباً 1800 کلومیٹر دلی سے دور دکن ہندوستان، اور وہ بھی نہ کوئی رستہ، نہ سڑک، نہ کوئی سواری، پیدل جانا ہے، فوجوں نے پیدل جانا ہے یا پھر خچروں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ بیٹھ کے جانا ہے۔ اب بتائیں کہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا ایریا گھوڑے پہ بیٹھ کر بندہ 2 گھنٹے میں تو نہیں جا سکتا، کئی دن لگتے، بلکہ مہینے لگ جاتے سفر کرتے کرتے۔ بہت سے لوگ تو رستے میں مر جاتے تھے فوجیوں میں سے۔
لیکن جو وہاں پہ پہنچنے پہ کامیاب ہوتے یہ پروفیشنل لوگ ہوا کرتے تھے، ٹرینڈ لوگ تھے، تربیت یافتہ تھے. جو فوجی تھے نا، جو فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے جاتے، یہ بڑے سخت جان ہوا کرتے تھے. ان کو پیاس، بھوک اور موسمی شدت برداشت کر لینے کا خاصا تجربہ ہوا کرتا تھا. ان کو پتا تھا کہ غذا کے بغیر انسان جنگل میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے. یہ درختوں کے پتے کھاتے اور جنگلی جڑی بوٹیاں کھا کے پیٹ بھر لیا کرتے. اور پانی کے لیے کیا کرتے؟ یا تو زمین کھود کر چشمہ نکالتے، اور اس میں اگر کامیاب نہیں ہوئے نا تو پھر درختوں کے پتوں کو کوٹ کر ان کو چھان کر پانی نکالتے اور وہ پانی پیا کرتے. اندازہ کریں خود کو زندہ رکھنے کے لیے کیسے کیسے انہوں نے حربے سیکھ لیے ہوئے تھے، سائنسی حربے. یہ آج کی بات نہیں ہے، 13ویں 14ویں صدی کی بات ہے. آج سے 6 سوا 600 سال پہلے کی بات ہے. آج تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے نا، آج تو خیر وہ حالات ہی نہیں رہے، لیکن اس وقت جنگ لڑنا اتنی دور جا کے، ہزاروں میل کے فاصلے پر، اور پھر وہاں پہ فتح اور کامرانی کا جھنڈا گاڑ کر آنا، یہ انہی کا کام تھا، افغانوں کا، پٹھانوں کا. اور اس میں جو ملے ہوئے مغل تھے، منگول تھے، ترکستانی تھے، اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے خاص باشندے، جن کو اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے، جنگلوں میں بغیر خوراک کے زندہ رہنے اور لڑنے میں مہارت ہوا کرتی تھی. اور وہ ان بدلے میں ان کو ڈھیر سارا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، لوٹ کھسوٹ کا مال جو ہتھے چڑھتا وہ لے کر وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتے، اپنی ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں اپنے دل و دماغ سے نکل جاتی ان کی جب وہ ہیروں کے انبار دیکھتے، سونے کے ڈھیر دیکھتے، چاندی کی بوریاں دیکھتے، تو وہ اپنی تکالیف کو آسانی سے بھلا دیا کرتے تھے. لیکن بالآخر جب دلی اجڑی، نہ ٹینشن یہ کہ دلی جب کمزور ہوئی، کمزور کیا ہوئی، برباد ہو گئی، تو دکنی ہندوستان میں پھر سے وہی ریاستیں، وہی راجا، وہی راجپوت دیوتا، وہی مندر اور وہی مورتیاں وہاں پہ دوبارہ سے سج گئیں. یہ تھے جی دکن کے حالات، جو میں آپ کو ضمنی طور پر بتانا چاہ رہا تھا، آپ کو روح شناس کراتا کہ دلی کے اجڑنے کے بعد اس سے پہلے کیسے فتح ہوا تھا دکنی ہندوستان، اور دلی اجڑنے کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی، کیا سے کیا ہو گیا. وقت وہ کہتے ہیں نا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، وہی ہوا جی. جیسے ہی آسمان نے رنگ بدلا، اسی طرح سے دکنی ہندوستان والوں نے رنگ بدلا، اور بجا طور پر انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو، اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت کو، اپنی کھوئی ہوئی گدی کو، اپنی وراثت کو بحال کر لیا، اور پھر سے نئے سرے سے تازہ دم ہو کر اپنی ریاست پر حکومت کرنے کے قابل ہوئے. یہ تھا جی آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ. جی آج کا لفظ آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں لکھنے جا رہا ہوں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا لکھا ہے میں نے اور اس کا مطلب کیا ہے. یہ ہے جی لفظ دباچہ. جتنی بھی ادبی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، سب سے پہلے اگر پہلا صفحہ ان کا دیکھیں گے، ٹائٹل کے بعد پہلا صفحہ، تو وہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب، اچھا پہلے تو یہ نوٹ فرما لیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے دباچہ، اور دباچہ کہتے ہیں تمہید کو، یا خوبصورتی کو، یا روشناسی کو، تعارف کو، عربی میں دباچہ. لیکن یہ لفظ دباچہ نہیں تھا، اصل لفظ یہ تھا دباجہ. یہ ہے اصل لفظ دباجہ.
جس کا مطلب ہے پیش لفظ تمہید، جبکہ یہ لفظ جو تھا شروع میں جب یہ کتابوں میں نہیں آیا دباجہ، اس وقت عربی میں اس کا مطلب آج بھی اس کا اگر لغوی مطلب دیکھیں گے نا ڈکشنری میں، تو لغوی مطلب ہوتا ہے پرانے وقتوں میں جو لوگ امراء امیر ہوا کرتے کھاتے پیتے گھر کے، وہ اپنے گھر کے باہر ایک قیمتی خوبصورت کپڑا لٹکایا کرتے تھے، ریشمی چادر، اسے عربی میں دباجہ بولتے ہیں، دباجہ، قیمتی اور ریشمی کپڑا ہوا کرتا تھا، امیر لوگ اپنے گھروں کے باہر لٹکایا کرتے تھے خوبصورتی کے لیے، اسے کہا کرتے تھے دباجہ۔ اور اب یہ دباجہ سے دباچہ بن گیا ہے، سفر کرتے کرتے ہم نے اس کی شکل تھوڑی بگاڑی ہے اور اسے دباچہ کر دیا، اور دباچہ ہر ادبی کتاب میں پہلے صفحے پہ اس کا مطلب پیش لفظ تمہید تعارف وغیرہ۔ امید ہے آپ اس لفظ کو، آج کے لفظ کو آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا، سن بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا، توقع ہی کی جا سکتی ہے نا۔ جی آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، کیا؟ آج کی بات۔ آج کی بات کیا کروں آپ سے سائیں؟ آج کی بات یہ ہے کہ میرے تجربے کے مطابق جو میری ناقص عقل ہے، تھوڑا بہت میرا ناقص سا تجربہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان، آپ یا میں یا کوئی بھی، قلبی اور ذہنی سکون چاہتا ہے، واقعی اسے خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنا ذہنی اور دلی سکون چاہتا ہے، تو پھر اسے ایک کام کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ حتی الوسع کوشش کرے کہ ہر چیز کو، ہر معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ سمجھے آپ کے نہیں؟ اور کچھ چلیے اسے آگے ایک دو فکرے بول دیتا ہوں۔ اسے چاہیے کہ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ واقعات کو اور کچھ انسانوں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا کریں، اور ہر معاملے کو، ہر بات کو، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کریں، ورنہ آپ ذہنی طور پر الجھاؤ میں ہی رہیں گے، اور آپ کو اس الجھن سے نکالنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، آپ کو خود سے نکلنا پڑے گا۔ اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست احباب، نہ استاد، نہ ٹیچر، نہ پیر، نہ مرشد۔ یہ کیونکہ آپ کا اپنا بویا ہوا پودا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو خود ہی کاٹنا ہوتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، آج کی بات، آج کے تینوں سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔